آج کا سبق آیت نمبر 43 سے شروع ہوگا اور میرے سامنے جو پارہ کھلا ہے صفحہ نمبر اس کا 50 ہے اور پہلی لائن سے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ صفحہ نمبر 50 پر پہلی لائن سے آغاز ہے۔ آئیے دیکھیے اگر ہم نے کیا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے سیکھنے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے اور ہم نے سورہ اعراف کی 42 آیات پڑھنی ہیں۔ اور اس آیات بینات میں یہ پڑھ اور سنائے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور تکبر اختیار کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے اور جنت کا داخلہ بند ہو جائے گا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا ہے، اسی طرح سے ان پر بھی جنت کو حرام کرا دیں گے۔
اور پھر کا اوڑھنا اور بچھونا جہنم کی آگ ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا یہی اصل میں سزا ہے ظالموں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہیں، اللہ ان کے لیے جنت ہے، جنت ہمیشہ ان کے ساتھ ان کے لیے ہوگی۔ یہ دیکھو گزشتہ آیات، آج کا سبق آیت نمبر 43 سے 43 سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تجری من تحتہم الانہار۔ ونزعنا، ہم نکال دیں گے، ما فی صدورہم، جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، من غل، کینہ، تجری، بہتی ہیں، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں، وقالوا، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے ہدانا، ہمیں ہدایت بخشی، لہذا یہ، وما کننا، اور ہم نہیں تھے، لنہتدی، ہدایت پانے والے، لولا، اگر نہ ہوتا، ان ہدانا اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اور یقیناً آئے رسول ہمارے رب کی طرف سے، بالحق، سچائی لے کر، ونودوا، پکارا جائے گا، ان تلکم الجنہ، جنت تمہاری ہے، اورثتموہا، تم اسی کے وارث ہو، بما کنتم تعملون، کیونکہ تم جو عمل کرتے رہے اس کے بدلے میں۔ اب یہاں ہم نے گزشتہ آیات میں اللہ نے جنت والوں کا تذکرہ کیا، وہ ایمان اور عمل اور کردار کے ساتھ زندگی جیتے ہیں۔ اب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن یہ فطرتی تقاضا ہے، انسان دو آپس میں ہوں، ان حسد اور کینہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن نیک اور خیر میں لوگ پڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ اسلام نے کینہ اور بغض اور نفرت کو بڑی معیوب بات بتائی ہے اور معاشروں کو خیر کا راہی بنایا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشروں کے اندر نیک لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپس کے اندر کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی ایسی باتیں رہ جاتی ہیں۔ اب جنت کے لیے اللہ نے جو ہے وہ میٹر مقرر، پیرومیٹر مقرر کیا کہ یہ اصول ہیں جس پر انہیں جنت ملے گی، اب جنت میں چلے جائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے بعض دو دوست، دو ساتھی، دو محلے دار، دو علاقے، دو سیاسی جماعتوں کے گروہ لوگ آپس میں ناراض بھی ہوں، اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو ان کے دلوں میں حسد اور کینہ ہوگا ہم اسے ان کے سینوں سے نکال دیں گے۔ ایک بات یہاں یہ سمجھ میں آ رہی ہے، جنت میں جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو یکسر بھول جائیں گے، جس سے آج ہم یہ بھول گئے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب روحوں نے جواب دیا تھا، بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن آج ہم میں سے کسی کو یہ عہد اور پیمان یاد نہیں ہے، لیکن جنت کے اندر جا کر ہم پہچانیں گے فلاں صاحب اور فلاں صاحب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے تو ہم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، کے سینوں میں جو نفرتیں، کینہ ہوں گی انہیں نکال دیں گے اور ان کے ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اسی لیے آیت ہمیں سامنے رکھ کر صحابہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھتے ہیں صحابہ آپس میں لڑے تھے، یہ تھا وہ تھا، تو اللہ جانتے ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، کل جنت میں اللہ ان کو آپس سے محبت کے ساتھ جوڑ دیں، کیونکہ خود قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اپنے محبوب کے رفقا سے، اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اس کے باوجود اگر کہیں ان میں کمیاں کوتاہیاں آپس کے حوالے سے تھیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے من غل، اللہ ان کے سینوں سے وہ کینہ اور وہ حسد نکال دے گا۔ جنت میں جانے کے بعد انہیں احساس ہی نہیں رہے گا کہ ہمارا فلاں کے ساتھ لڑائی تھی، فلاں کے ساتھ کیا تھا، اور ان کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ جنت میں جا کر یہ نہیں کہیں کہ اچھا ہم نے جو نمازیں پڑھی تھیں، جو جہاد کیے تھے، جو اللہ کے نوافل پڑھے تھے، تسبیحیں پڑھی تھی، اس کے بدلے ہمیں جنت مل گئی۔ وہاں وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اس راستے کی طرف، وما کننا لنہتدی، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، لولا ان ہدانا اللہ، آج ہم جنت کے وارث نہ ٹھہرتے، ہم یہاں پر نہ پہنچتے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، رسول آتے رہے ہمارے پاس اور ہم نے ان کو پہچان لیا، ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ باتیں کر ہی رہے ہوں گے، آواز آئے گی ونودو، پکار کو پکارنے والا پکارے گا، ان تلکم الجنہ، یہی وہ جنت ہے جس کے تم اورثتم
وہاں تم وارث بنائے گئے ہو، یہی وہ جنت ہے۔ ساری زندگی مشقتوں میں تکلیفوں میں کاٹی، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تم نے دنیا کے رشتوں کو کاٹ پھینکا، اللہ اور اس کے رسول کو اپنی زندگیوں میں سب سے بڑی فوقیت دی، آج تم جنت کے وارث ہو بما کنتم تعملون، جو دنیا میں تم کام کرتے تھے۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور پکاریں گے جنت والے اصحاب النار جہنم والوں کو، ان قد وجدنا، ہم نے پایا، ما وعدنا ربنا، اپنے رب کے وعدے کو، حقا سچا، فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پایا، ما وعد ربکم حقا، اپنے رب کا وعدہ سچا؟ قالوا نعم، وہ کہیں ہاں، فأذن مؤذن بینہم، اور پکارنے والا پکار دے گا، ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر۔ اب دیکھیے یہ آیت ہو سکتا ہے اس دور میں سمجھنا مشکل ہو کہ ایک طرف جنت والے ہیں، ایک طرف جہنم والے ہیں، بیچ میں بڑا فاصلہ ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جہنم یہیں کہیں زمین پر ہوگی اور جنت آسمانوں پر ہوگی، اور ایک جنت کی وسعتوں کے تذکرے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، اتنی ایک جنت میں دوسرے جنت میں فاصلہ اتنا ہے کہ تو یہاں سے آسمان تک، آج تک آسمان تک کے سفر کو کوئی ناپ نہیں سکا ہے، اتنی بڑی جنت ہے۔ جو قرآن کہتا ہے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، کہ جنت والے دوزخ والے گفتگو کریں گے۔ اب یہ بڑے اس زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا، صحابہ نے منوعاً اس کو حکم کو تسلیم کر دیا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آج کے جدید دور کے اندر انسان کہہ سکتا ہے دیکھو یہ کیا بات ہو گئی، ایسے کیسے ممکن ہے، یہاں سے کچھ فاصلے تک تو بات انسان کر نہیں سکتا ہے، تو وہاں کیسی اتنی وسعتوں کی جنت اللہ نے بتائی ہے اور اتنی وسعتوں والی جہنم ہے، پھر جہنمی جنتی آپس میں کیسے بات کریں گے؟ لیکن آج کے اس میڈیا کے رخ نے اور سارے سوشل میڈیا نے بتا دیا کہ حیران کن کی کوئی بات نہیں ہے، ایک عام انسان جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، آج پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل ولیج کے الفاظ استعمال کیے، جو آج کی نیٹ کی دنیا وہ لفظ استعمال کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پوری دنیا ایک قیامت قریب گاؤں کی طرح سمٹ کر اکٹھی ہو جائے گی، اور گلوبل ولیج کا مطلب بھی یہ گاؤں کی طرح دنیا ہے کہ گاؤں کے ایک کونے میں جو بات ہوتی ہے فوراً دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ آج دنیا میں کوئی کام ہو، کوئی معاملہ ہو، کہیں چھوٹی سی آگ لگی ہو، یا کسی جگہ کسی انسان کا قتل ہو گیا ہو، یا کسی جگہ کسی نے گاڑی چڑھا دی ہو مظاہرین کے اوپر اور کسی سفر گاڑی کو اتار کر گولیاں مار دی ہوں، وہ ہر فوراً میڈیا پوری دنیا کی خبر دوسرے تک پہنچا رہی ہے۔ یہاں کے بیٹھے ہوئے شخص یورپ مغرب میں کہیں اپنے عزیز و قارب سے گفتگو کرنا چاہیں، میلوں کے فاصلے کو موبائل نے اور کم کر دیا ہے۔ تو اس دن جب جنت میں انسان چلا جائے گا، انسان کے سارے اذہان اور فکر اور سوچ کے زاویے کھل جائیں گے۔ یہاں اللہ نے ہمیں 10% بھی عقل اور دماغ کا استعمال نہیں دیا ہے، وہاں پر 100% انسان کا عقل اور دماغ جو ہے وہ جاری ہوگا۔ آپ تصور کیجئے کہ انسان کا ترقی یافتہ حالات میں کیسے ہوگا۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے پکاریں گے آگ والوں کو، کیا ہم نے اپنے وعدے جو رب نے ہم سے وعدے کیے تھے، نیک عمل کرو گے جنت ملے گی، ہم سے وعدہ پورا ہو، کیا تمہیں بھی انکار پر جو تو اللہ نے وعدے کیے تھے انکار کرو گے یہ ہوگا، تو وعدہ تم تک پہنچ گیا؟ اور سارے کہ ہاں بالکل ہم نے بھی اس وعدے کو دیکھ لیا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اللہ کے لعنت ہو ظالموں پر جنہوں نے ظلم کے راستے کو چنا اور خیر کے راستے کو چھوڑ دیا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ یہاں ان جہنمیوں اور ظالموں کے بارے میں 3 باتیں قرآن نے کی۔ پہلی بات یہ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکو، بدبختوں خود رک رہے ہو تو رک جاؤ، وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجیے، خیر کا کوئی کام کرنا چاہے تو اسے کہتے ہیں میاں کیا کرتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کوئی تو ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور جو روک نہیں سکتے وہ اللہ کے سیدھے راستے میں ٹیڑھے تلاش کرتے ہیں، وہ سیدھی بات نہیں ملتی، اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ تلاش، کوئی ایسی بات تلاش کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کے ذہن و شکوک و شبہات پیدا کر سکیں۔ اس آج ہمارے معاشرے میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ایسی باتیں متشابہات کو لے کر ڈھونڈتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں اسلام کا جو ہے وہ خاکہ دھندلاتا جائے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے رب کے سامنے جانا ہے اور رب نے ہم سے پوچھنا ہے۔
آخرت کا یقین ایک ایسا یقین ہے جو انسان کی گاڑی کو صحیح رخ پر چلاتا ہے۔ اگر ہم آخرت کو آج دماغوں سے مس کر دیں، اور ہمارے معاشرے ایک ہر شخص چاہے گا جس طرح مرضی میں لوٹ کو سوٹ کرتا رہوں، لیکن آخرت کا ہی تصور انسان کو مسجد کی طرف، رب کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف بار بار پلٹاتا ہے۔ انسان جب بگڑتا ہے اسے احساس ہوتا ہے آخرت کا، پھر دوبارہ وہ مسجد کا، اللہ کے گھر کا، اللہ کے دین سے جڑنے کا تصور اپنے دماغ میں پاتا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور آراف پر رجال، لوگ یعرفون، پہچان لیں گے، کلم، ہر ایک، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، ونادوا، وہ پکاریں گے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها، اور نہیں داخل ہوئے وہ ابھی، وہم یطمعون، لیکن اس کی وہ لالچ اور طمع رکھتے ہوں گے۔ یہاں فرمایا وبینہما حجاب، جنت اور جہنمیوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا۔ حجاب کا مطلب پردہ ہوگا، جنتی ایک طرف، جہنمی ایک طرف، بیچ میں حجاب ہوگا۔ اس حجاب کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی جسے مقام اعراف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام اعراف اسی وجہ سے رکھا گیا۔ اعراف کس کو کہتے ہیں؟ ویسے اعراف تو اس کو کہتے ہیں جہنم اور جنت کے درمیان ایک جگہ ہوگی اونچی، اس جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ لیکن عربی میں اعراف کس کو کہتے ہیں؟ عرف سے نکلا ہے۔ عرف کہتے ہیں گھوڑے کی پیشانی کے اوپر والی جگہ کو عرف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور آسان بتا دوں کیونکہ گھوڑا تو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، پیشانی بھی بعض تصور نہیں پیدا ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں گھوڑوں کا رواج جو نہیں ہے، لیکن مرغے کا رواج تو ہمارے معاشرے، مرغے تو لوگوں نے گھروں میں پالے، مرغے کی کلنی کو بھی عرف کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان کو بہت اونچی جگہ ہوگی جہاں پر کچھ لوگ ٹھہرے ہوں گے، وہ جنتیوں کو بھی دیکھ سکیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھ سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعراف والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعراف والے وہ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کی بدیاں برابر ہوں گی، نہ وہ جنت میں جا سک رہے ہوں گے نہ جہنم میں۔ اتنے ان کی نیکیاں نہیں ہوں گی جنت میں داخل ہو جائیں، اتنے گناہ نہیں ہوں گے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائیں، انہیں کچھ وقت کے لیے اس جگہ پر ٹھہرا دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن جہاد تو کیا، جہاد سے مراد جہاد و قتال، میدان جنگ کے اندر دشمنوں سے لڑے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کے اندر، لیکن انہوں نے اپنے والدین سے اجازت نہیں لی تھی۔ اب شہید ہو گئے، جنت تو وہ جائیں گے اجازت نہیں لی تھی اپنے والدین سے۔ اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جو میدان کارزار میں دشمن کے خلاف لڑا جا رہا ہو، جو فرض کفایہ ہو۔ جہاد کی دو اقسام ہے، فرض کفایہ اور فرض عین۔ فرض عین جب ہو جائے تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر فوراً نکلنا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جب مسجد کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ جائے تو نماز فرض عین ہے، پھر چاہے ماں باپ روکتے کیوں نہ رہیں، آپ کو مسجد میں پہنچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جہاد ہوتا ہے فرض عین جو ہر حال میں فرض ہے۔ فرض عین کب ہوتا ہے؟ ایک بستی کے لوگ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اہل ایمان دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ساتھ کی بستی والوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ مل کر ان کا ساتھ دیں، دشمن کا مقابلہ کریں۔ پھر اگر وہ نہیں تو پھر ان کے ساتھ والے، پھر ان کے ساتھ والے، تاکہ انہیں تقویت ملتی رہے۔ ایسا ایک حدیث میں آتا ہے ایسا کرتے کرتے پوری دنیا کے اہل ایمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور فرض کفایہ یہ ہے کہ کوئی لڑ لیا تو ٹھیک، کسی ایسے خطے میں مسلمانوں کے ساتھ حالات گڑبڑ ہیں تو وہ دشمن کی طاقت اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، مسلمان وہاں کے مقام میں ان کا مقابلہ کر بھی سکتے ہوں، اور یا بعض جگہ پر حکومتوں نے ان کے راستے بند کر دیے، ان تک نہ پہنچ سکتے ہوں، تو پھر باقی لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہے ہمت کر کے اکا دکا ان کی حمایت میں پہنچے تو ٹھیک، اگر نہیں پہنچ سکتے تو ان مقامی لوگوں پر جن پر وہ حالات بند پڑے ہیں وہ ان سے لڑیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کوئی کرے نہ کرے، فرض عین جب ہو جاتا ہے تو سب پر لازم ہوتا ہے، اس پر لازمی نکلے۔ تو یہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہاد جو فرض کفایہ تھا اس کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، وہ اجازت دیں تو میدان کارزار میں نکلا جائے۔ ان لوگوں نے پوچھے بغیر لڑنے کے لیے چلے گئے اور وہاں پر شہید ہو گئے، اور شہادت کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا سکتے، اور اجازت نہیں لی تھی اس لیے ان پر غلطی کی تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ لیکن اس سے مضبوط جو حدیث وہ یہ ہے جس پر بارے میں فرمایا کہ نیکی اور بدیاں ان کی برابر ہوں گی، اور وہ درمیان میں اس جگہ اونچی جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ اب جب اونچی جگہ پر کھڑے ہوں گے انہیں جنتی بھی نظر آ رہے ہوں گے، جہنمی بھی نظر آ رہے ہوں گے۔
کیونکہ انسان کو پہچانتا ہے۔ آج آپ سے پوچھیے عمران خان کا لیڈر، عمران خان کے بارے میں آپ بند آنکھوں سے اس کی تصویر اس کے دماغ میں اتار سکتے ہیں۔ نواز شریف کے بارے میں بند آنکھوں سے آپ اس کی تصویر دماغ میں اتار سکتے ہیں۔ زرداری کے بارے میں پوچھا جائے بند آنکھوں سے آپ اس کی تصویر، نعیم الرحمان صاحب کا ذکر کیا جائے، مولانا فضل الرحمان کا ذکر کیجیے، ہمارے سیاسی لیڈر تو ہیں، فوراً ان کی شبیہ آپ کے دماغوں میں آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو دنیا میں جن کے ساتھ رہے، لیڈروں کے ساتھ، اپنے پیروں کے ساتھ جن کے ساتھ تعلق رہا، انہیں وہاں دیکھیں گے اور دیکھیں گے جنت میں فلاح ہے، جہنم میں فلاح ہے، تو وہ دیکھیں گے۔ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ پکاریں گے وہ جنت والوں، ان سلام علیکم، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، قرآن کہتا ہے ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن لالچ رکھتے ہوں گے ہم بھی جنت میں چلے جائیں، جنت کی سائشیں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ گویا کہ اتنا جدید دور اس دور میں ہوگا، انسان کی نگاہیں سارے چیزوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب وہ پھیریں گے اپنی نگاہوں کو تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنم والوں کو دیکھنے کے لیے، قالوا، وہ کہیں گے ربنا، ہمارا رب، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنا، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ گویا کہ ان کے ذہن میں بات ہوگی کہ ہمارا کوئی فیصلہ ہونا ہے، ہمارا حساب و کتاب بھی ہونا ہے، ایک فیصلہ تو ہونا ہے جنتی ہیں یا جہنمی۔ ابھی کچھ وقت کے لیے ہم یہاں پر آ کر مقام میں آرام پہ ٹھہر گئے ہیں لیکن ایک فیصلہ تو ہونا ہے، تو وہ کوشش کریں گے کہ ہمارا فیصلہ جنتی لوگوں کے ساتھ، اس سے بار بار السلام علیکم سلام کریں گے، ان کو دیکھیں گے کہ ہم بھی ان کے ساتھ نہ ہو جائیں، ساتھ ان کے ہو جائیں۔ اور وَهُمْ يَطْمَعُونَ، طمع کہتے ہیں لالچ، ان کے دماغ میں لالچ ہوگا ہم بھی جنتی بن جائیں۔ پھر وہ نگاہیں پھیریں گے جہنمیوں کی طرف تو کہیں گے، ان سے دیکھیں گے اچھا یہ جہنمی، فوراً پکار اٹھیں گے اللہ ہمیں ظالم قوموں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا، ان کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا۔ گویا کہ وہ دعا بھی مانگ رہے ہوں گے اور اس مقام میں آرام پر کھڑے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ امت کے صلحاء اور نیک لوگ ہوں گے، ان کے پاس نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہوں گی، پھر آ کے انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ابھی آراف لوگوں کو گفتگو باقی ہے، آئندہ آگے چلے گی کہ اصحاب و آراف نے اور کیا کیا باتیں جنتیوں دوزخیوں سے کی۔ خیال اللہ رب العزت کا زبردست نظام ہے، اللہ نے ہر چیز کھول کر اپنی کتاب میں بتا دی ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے جناب ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے آپ لوگ تو سیکھنے سمجھنے کے لیے آ گئے ہیں، بعض لوگوں کو خیال تصور ہی رہتا ہے کہ ہم نہ ہی جانیں تو بہتر ہے۔ نہ جاننا دو بڑے جرم ہیں، ایک نہ جاننا اور دوسرا یہ اس پر عمل نہ کرنا۔ ایک ہے جانتا ہے عمل نہیں کرتا، وہ ایک مجرم ہے، لیکن ایک بھی جرم بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم جو کچھ پڑھیں سنیں اپنے زندگی میں خیر کے ساتھ اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام